بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر کی تمام طالبات۔ میں آپ کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر مسز تبسم آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نظریہ پاکستان کی تعریف کا حوالہ دیکھا تھا۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے جو ایک خاص بات کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ نظریہ پاکستان کا پرانا نام ہم دو قومی نظریے کو کہتے ہیں، اور پاکستان کے حوالے میں آج اسی سوچ کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ آج اسی بات کی وضاحت کی جائے گی۔ عزیز طالبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کسی مخصوص نظریے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس کا وہ نظریہ کسی تہذیبی، سیاسی یا معاشرتی تحریک کے نتیجے میں جنم لیتا ہے۔ اسی طرح ایک فرد کا نظریہ قومی نظریے کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی نظریے کی روشنی میں قوم کا انداز فکر، تصور حیات، مزاج اور نصب العین بنتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر قوم کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اور اس نظریے کے تحت ہی کسی قوم کی تہذیبی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام ترتیب پاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ نظریہ پاکستان کے پس منظر میں دو قومی نظریہ ہے، جس کو ہم نے کچھ اس طرح سمجھا تھا کہ برصغیر پاک و ہند ایک علاقہ، اور اس میں رہنے والے دو مختلف طرح کے لوگ، جس میں ایک ہندو اور دوسرا مسلمان قرار پایا۔ ان کا انداز فکر، تصور حیات، مزاج، نصب العین ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کا ایک جگہ اکٹھے رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ مسلمان کا ایک اپنا خاص نظریہ جو کہ نظریہ اسلام تھا، ہندو مت سے بالکل مختلف اور الگ بات، اور اسی خاص نظریے کی وجہ سے ہی برصغیر کے مسلمان اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے اس قومی تشخص کا نتیجہ تھا کہ ہندو اور مسلم صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے مکمل طور پر مل نہ سکے۔ ان میں متحدہ قومیت کا تصور پروان نہ چڑھ سکا، جبکہ اس کے لیے ہندوؤں نے مسلمانوں کے دور حکومت میں بھی بہت کوشش کی، اور جب انگریز کا دور شروع ہوا تو اس وقت بھی متحدہ قومیت کا درس دے کر مسلمانوں کی انفرادیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج ہم ان بنیادوں کا یا ان بنیادی اصولوں کو دیکھیں گے جو کہ مسلمان اور ہندو کے درمیان تھے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد یا دو قومی نظریے کی بنیاد اگر ہم نے نظریہ اسلام کو ٹھہرایا تو مسلمان نے اپنا ضابطۂ حیات جن اصولوں پر رکھا، جن اصولوں پر ہے اور رہے گا، وہ اسلام کے بنیادی اصول تھے، جس پہ پہلے نمبر پر اللہ کا ایک ہونا
یعنی توحید کا اصول تھا۔ دوسرے نمبر پر رسالت کا حوالہ۔ تمام نبیوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرنا۔ اور تیسرا قرآن پاک، تعلیمات کا منبع، مسلمانوں کے لیے ضابطۂ حیات۔ اس نسبت سے اگر ہم ہندوؤں کو دیکھیں تو ہندو اور مسلمان کے درمیان بنیادی فرق توحید ہی کا ہے۔ مسلمان ایک خدا کو ماننے والا، ہندو بہت سے خداؤں پر یقین رکھنے والا۔ مسلمان اس کے ساتھ نبیوں پہ یقین رکھنے والا، رسولوں پر یقین رکھنے والا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرنے والا، اور آپ کے حوالے سے انسانیت، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف کا درس دینے والا۔ جبکہ ہندو شرک کے بعد مختلف طبقاتی نظام کا شکار تھا۔ پھر تیسرے حوالے میں اگر مسلمانوں کا ضابطہ حیات قرآن مجید تھا تو ہندوؤں کے پاس بھی ان کی ایک اپنی مقدس کتاب وید تھی، جو کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی۔ ان بنیادی اصولوں پر مسلمان اور ہندو ٹھہرا، اور وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمان کا ضابطہ حیات اگر قرآن پاک تھا تو اس سے ہی مسلمان نے اپنے معاشرتی زندگی کے اصول بھی سیکھے اور سیاسی زندگی کے اصول بھی سیکھے، اور وہ اس کے مطابق ہی زندہ رہنا چاہتے تھے، اور اسی کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور آخر کار وہ منزل حاصل کر لی جس کا نام پاکستان تھا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔